علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ذوی الاحترام والاحتشام، آج ہم نے سورہ زمر سے تلاوت کا آغاز کیا ہے اور 23ویں اور 24ویں پارے کے اندر یہ سورہ مبارکہ ہے۔ ترتیب مصحفی کے اعتبار سے یہ 39ویں سورہ مبارکہ ہے اور ترتیب نزولی کے لحاظ سے 59ویں 59 نسبتاً یہ مکی ہے اور 8 رکوع ہیں، اس کی 75 آیات بینات ہیں۔ ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر، ان دو سورتوں کی تلاوت کیے بغیر حضور بستر پہ تشریف نہیں لے جاتے تھے۔ یہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ تلاوت فرماتے تھے۔ ٹھیک ہو گیا یہ ترمذی شریف کے اندر فضائل قرآن کے باب میں ہے۔ زمر یہ زمراتن سے ماخوذ ہے یہ اس کی جمع ہے، بلکہ جس کا معنی ہے گروہ۔ سرداران قریش نے ایک مرتبہ یہ پیشکش کی کہ معین مدت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے معبودوں کی عبادت کریں، پھر ہم بھی ایک اللہ کی عبادت کریں گے، گیو اینڈ ٹیک، پہلے آپ کریں پھر ہم کریں گے، آپ ہمارے خداؤں کی عبادت کریں، ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں۔ اس سورہ مبارکہ میں مشرکین کو واضح کیا گیا ہے کہ ایسا ناممکن ہے۔ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا فرما بردار نبی اور ان کے بندے ہیں، وہ کسی کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرتے۔ اسلام میں جو ہے کوئی لچک نہیں ہے، کوئی 2 نمبری والا سسٹم ہو یا کسی کی سفارش نہیں۔ اسلام اپنے زور پہ کھڑا ہے، اپنے پیروں پہ کھڑا ہے، اور یہ اللہ کا دین ہے۔ اللہ کا دین سمجھوتے کے ساتھ ہم لائیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہمارے علماء نے، آپ اندازہ کریں، اپنی جانیں تو دے دی ہیں لیکن اسلام کی خاطر سمجھوتا نہیں کیا۔ انہیں آفریں کی گئی تھی، آپ کو سیٹیں ہم دیتے ہیں، آپ قومی اسمبلی میں بھی لیں، صوبائی اسمبلی میں بھی لیں، حکومت کا حصہ بھی بنیں، لیکن ہماری چند شرائط ہوں گی، سمجھوتا کرنا پڑے گا آپ کو۔ آپ سمجھوتا کر لیں ہمارے ساتھ، ہم آپ کو حکومت دینے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، سمجھوتا کوئی نہیں، اللہ اور اس کے رسول کا دین اپنے زور پہ کھڑا ہے، اس کے اپنے قواعد ہیں، اس کے اپنے اصول ہیں، اس کی اپنی حدود و قیود ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی ہم سمجھوتا کر؟ نہ میرے سونے نبی نے سمجھوتا کیا کافروں سے، نہ پھر ان کے آنے والے وارثوں نے، علماء نے۔ علامہ شاہ نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، علامہ عبدالستار خان صاحب نیازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بڑی بڑی عظیم ہستیاں، نامور شخصیات، انہوں نے جیلیں کاٹنا تو پسند کیا ہے۔ مولانا خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے جیلیں کاٹنا، جانیں دینا یہ قربان کر لیا ہے، لیکن انہوں نے سمجھوتا، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں جناب، سوال ہی سمجھوتا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم تمہارے معبودان باطلا کے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے، پھر جھوٹوں کی عبادت کریں، باوجود اس کے ہمیں علم ہے کہ باطل ہیں، ہم ان کی عبادت کریں؟ نہیں بھائی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ مشرکین کے اس دعوے کی تردید بھی کی گئی ہے کہ ان کے خود ساختہ معبود قیامت والے دن ان کے حق میں شفاعت کریں گے۔ یہ جتنے بھی ہیں ہندو سسٹم، یہ آپ ہندوستان کے اگر کسی پڑھے لکھے پنڈت سے، ایک تو چبل سے پنڈت ہیں ٹیکا لا لے آتے، پیلے کپڑے پا لیتے، پنڈت بن گئے، ایک تو یہ چبلیں ہیں، یہ نہیں، جو ان کے پڑھے لکھے پنڈت ہیں، جو واقع جانتے ہیں اپنے کلچر کو، ان سے پوچھا جائے آپ یہ مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں، آپ کی اپنی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ مورتی پوجا جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے، تو وہ کہتے ہیں بات یہ ہے کہ ہم مانتے ایک ہی ایشور کو ہیں، ہم ایک ہی خدا کو مانتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ یہ نیک لوگ تھے، اچھے لوگ تھے، ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، ہم ان کی پوجا کرتے ہیں کہ ان کی وجہ سے ہمیں بھی سفارش مل جائے گی، یہ ہماری سفارش کریں گے۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ
گناہ گاروں کو خوشخبری بھی سنائی گئی ہے کہ کثرت سے گناہ کرنے والوں کو بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ او گناہ گاروں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ جو زیادہ گناہ بھی کر بیٹھے ہیں تو کیا ہوا؟ اللہ کی رحمت تو وسیع ہے نا، اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ اگر گناہ گار ندامت کے ساتھ سچی توبہ کریں اور آئندہ گناہ سے بچنے کا وعدہ کریں تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا۔ ہاں جی، میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں نا، سہ باری میں توبہ بھنی میں ہاں بے اعتبارہ، پھر بھی فضل تیرے دیا مولا آسا رکھن والا۔ اس سورہ مبارکہ کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس میں بار بار خالص تقوی کا لفظ ذکر کیا گیا ہے۔ آگے ہم نے سورہ المؤمن سورہ نمبر 40 ہے جی، اس کی نسبت مکی ہے جی، جس میں 9 رکوع 85 آیات مقدسات ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کی آیہ نمبر 28 میں ایک بندہ مومن کا ذکر اسی مناسبت سے جو ہے اس سورہ مبارکہ کا نام مومن رکھا گیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ سے آگے 7 صورتیں مسلسل حامیم سے شروع ہو رہی ہیں۔ 7 صورتیں مسلسل حامیم 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 حامیم، 7 مسلسل صورتیں آگے حامیم کے الفاظ سے شروع ہوتی ہیں۔ ان کو حامیم سبعہ بھی کہتے ہیں۔ ان صورتوں میں توحید و رسالت، آخرت، قرآن پر ایمان لانے کے آفاقی، انفسی، عقلی، نقلی دلائل زوردار انداز میں پیش کیے گئے ہیں۔ مکی زندگی میں جب قریش کے متکبر سردار فرعون، حامان، قارون کی طرح اقتدار کے نشے میں دھت ہو کر مسلمانوں پر ظلم و ستم کر رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فضول بحث و تکرار میں مشغول تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ مبارکہ نازل فرما کر انہیں اس بندہ مومن کا واقعہ سنایا۔ اچھا جی، اب وہ بندہ مومن کا واقعہ کیا ہے؟ یہ تھا جی، اللہ آپ کی خیر کرے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا۔ یہ فرعون کے دربار کے اندر ایک ارباب اقتدار میں سے تھا، اور یہ اگرچہ اوپر سے تو یہ فرعون کے ساتھ تھا، لیکن حقیقت میں یہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا، اندر سے ایمان لا چکا تھا، اور یہ بولتا نہیں تھا، خاموش رہتا تھا، ارباب اقتدار جو کر رہے ہیں سو کر رہے ہیں۔ ایک دن انہوں نے کیا کیا، فرعون نے کہا کہ یار موسیٰ علیہ السلام نے بڑا تنگ کیا ہوا ہے، ہم ایسا کیوں نہ کہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو ویسے ہی قتل کر دیتے ہیں۔ جیسے ہی یہ بات کی نا جی، اللہ اکبر، اس بندہ مومن کا جو ہے ایمان جوش مارا، یہ کیسے ہو سکے؟ اب بے ایمانہ کیا کر رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرے گا؟ ہمیشہ جب بندہ مومن ایمان کے جذبے کے ساتھ بات کرتا ہے نا جی، اس کی ایک کیفیت ہوتی ہے، ایک انوار و تجلیات اور ایک ہیبت ہوتی ہے جو پورے مجمع پہ طاری ہو جاتا ہے۔ یہ ایمان والے کی کیفیت ہے، وہ اکیلا ہی وجد میں نہیں ہوتا، اس وقت بیٹھے ہوئے سب کے دل اس کے قابو میں ہوتے ہیں۔ جب اس بندہ مومن نے ایسے تقریر کی نا جی، موسیٰ علیہ السلام کے حق میں بولا، اللہ نے اس کی آواز میں جلالت دی، وہ سارا مجمع جو ہے نا ایک دم ساکت ہو گیا، اور سب نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی، نہیں یہ بندہ ٹھیک بات کر۔ ظاہری بات ہے بھائی، اقتدار ہے، اقتدار کا نشہ، کرسی کا نشہ اپنا ہے۔ علامہ صاحب کرسی جو ہے ایویں کوئی چھڑ دے وے، ہاں جی، آج بھی آپ دیکھ لیں نا جی، دنیا تڑپ رہی ہے کرسی کے لیے، تڑوی پھردی مردی جاندی، اے کرسی ملے، تو فرعون کی تو کرسی جا رہی تھی۔ اس نے کہا کہ میں اس بندے کو کیسے اب معاملہ کروں؟ انہوں نے کہا کہ بات مذاق میں ڈال دی۔ اس نے کہا کہ اوئے موسیٰ علیہ السلام کے رب کی بات کر رہے ہیں، ایک اللہ کی بات کر رہے ہیں جو ہمیں نظر بھی نہیں آتا، ہمارے خدا تو نظر آتے ہیں، یہ دیکھو ہمارا یہ خدا یہ ہمیں نظر آ رہے ہیں، ہم ان کی وجہ کر ایک مینار بناؤ جلدی کرو، اس کے اوپر چڑھ کے دیکھو موسیٰ کا خدا کدھر ہے۔ بھائی بات یہ ہے، دل میں جب بات بندہ وہ کہنا جی، جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں مگر طاقت پرواز رکھتی ہے۔ ہاں جی، دل سے جو بات نکلے وہ اثر ضرور رکھتی ہے۔ اب وہ جتنا مرضی مذاق اڑا لیتا، وہ چڑھ کر جتنا مرضی موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے مذاق اڑا لیتا یا اللہ کا مذاق اڑاتا، لیکن اس بندہ مومن کی بات نے اثر کیا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے، دیکھیں نا جی،
جب بھی کوئی اللہ کے نبی کا مذاق اڑاتا ہے اللہ نے اس کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ اس سورہ مبارکہ میں بھی یہی پھر بتایا گیا کہ اس بندہ مومن نے باوجود اتنا زبردست تسلط ہونے کے کلمہ حق کہنے سے وہ نہیں رکا، تو اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو فتح نصیب فرمائی اور فرعون کو عذاب میں گرفتار کر لیا۔ فرعون کدھر گیا؟ عبرت کا نشان بن گیا، دنیا کے لیے عبرت کا نشان بن۔ خیر، اس سورہ مبارکہ سے آگے ہم نے سورہ حامیم سجدہ اور سورہ فصلت کے نام سے بھی اس کو یاد کیا جاتا ہے، 41 نمبر سورہ مبارکہ ہے۔ حامیم سجدہ مکی ہے نسبت کے لحاظ سے، جس میں 6 رکوع 54 آیات بینات ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا آغاز حروف مقطعات حامیم سے ہوتا ہے اور آیت کریمہ 38 آیت سجدہ ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام حامیم سجدہ رکھا گیا۔ جب قریش مکہ شدت مخالفت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے بارے میں بدستور شک میں مبتلا تھے، عربی قرآن پر اعتراض کر رہے تھے اور عوام کو قرآن سننے سے روک رہے تھے، قرآن سے اعراض کرتے ہوئے سرداران قریش کا رویہ قوم عاد سمود کے متکبر لوگوں کی طرح ان کی طرح تھا۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ مبارکہ نازل فرما کر قریش کے لیڈروں سے کہا تم بھی قوم عاد اور سمود کی طرح اللہ کے دشمنوں میں شامل ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو تسلی دی کہ ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور مسلمان توحید کی دعوت دیتے، برائی کو نیکی سے دفع کرتے اور صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ہر دور کے اندر مجھے یہ بتائیں پاکستان کی کوئی حکومت یہ بتائیں جس حکومت نے یہ لازمی قرار دیا ہو کہ جتنے بھی یہ عہدے داران ہیں ان کو کم از کم قرآن پاک دیکھ کر صحیح پڑھنا آنا چاہیے۔ پاکستان کی 76 سالہ تاریخ میں مجھے تو نہیں پتہ کوئی ایسا قانون بنایا گیا ہو یا کوئی ایسی حکومت آئی ہو کہ ہم اس کو عہدہ دیں گے، ہم اس کو ٹکٹ دیں گے جو قرآن صحیح طریقے سے پڑھتا ہو، دیکھ کے ہی پڑھے، چاہے دیکھ کے پڑھے، قرآن دیکھ کے صحیح طریقے سے پڑھتا ہو۔ نہ ان کسی بھی حکومت نے یہ قانون پاس کیا، بلکہ یہ تو منحوس حکومت جو گزری ہے انہوں نے تو قرآن پاک ویسے ہی نصاب سے ختم کر دیا تھا، خاتم النبیین کے ختم الفاظ ختم کر دیے گئے، عقائد و نظریات ختم کر دیے گئے تھے، اور اتنی فاش غلطیاں۔ یہ بورڈ آف ڈائریکٹر کا جو ڈائریکٹر تھا، بورڈ کا ڈائریکٹر، اس نے جو ہوش ربا انکشافات کیے ہیں، آپ اگر وہ سن لیں تو بندے کا دماغ جو ہے نا ہل کے رہ جاتا ہے۔ یہ کیسی عجیب سی باتیں کرتے ہیں۔ ہاں جی حضرت جی، میں کہتا ہوں خدا کی قسم میں اللہ کے رسول کے مصلی پہ بیٹھا ہوں، جان میں نے اللہ کو دینی ہے، جس دن ہمارے حکمرانوں کو قرآن صحیح پڑھنا آ گیا نا، آدھا تو مسئلہ پاکستان کا حل ہو جائے گا، پاکستان کے آدھے مسائل حل ہو جائیں گے۔ کوئی کسی سے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں، کوئی بیگر بننے کی ضرورت نہیں، کوئی جھولیاں اٹھانے کی ضرورت نہیں، قرآن کا صدقہ ہی اللہ آسانیاں پیدا کر دے گا، معاملات حل کر۔ جس کبھی یہ جو جب ہوتا ہے نا جی الیکشن کمیشن جب وہ لیتا ہے انٹرویو لیتا ہے ان کے کونسلر تھے ارلم پرلم گرلم کے، ان سے جب دعائے قنوت سنی جاتی ہے نا جی، یاد تیاد سنی جاتی ہے اور درود ابراہیمی سنا جاتا ہے، وہ تو ویکھਣ والے منہ ہوندے نے انہاں دے۔ کیوں سلیم صاحب تسی تو ماشاءاللہ دعائے قنوت ترجمے نال یاد کر رہے ہو نا جی؟ ہاں جی، ہمارے ساتھی تو یہاں پر سارے بیٹھے یہ تو ترجمے سے یاد کر رہے ہیں نا جی، تو اگلے نو کون ہے ذرا دعائے قنوت سناؤ، ہے نہیں؟ تو انہوں نے کیا کہتے ہیں کام پہ ٹانگ جاتی ہیں ان کی کام پہ ٹانگ جاتی ہیں جی۔ تو لہٰذا یہ جتنی بھی یہ دیکھو یہ قرآن ہے میرے سامنے، حامیم سجدہ، اس کا پیغام کیا ہے؟ قوم سمود ہو، قوم عاد ہو، آج کی حکومت ہو، ایک پیغام ہے سب کا، قرآن سے دور ہو جاؤ، دنیا کو نزدیک کر لو، دنیا داری کا نظام کرو، دنیا دار بن جاؤ، بس ان کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ لیکن اللہ کہتا ہے خبردار ہے نہیں، کائنات صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، اور اللہ کے رنگ سے بہترین رنگ کس کا ہے؟ ومن احسن من اللہ صبغہ، بتاؤ نا اللہ کے رنگ سے بہترین رنگ کس کا ہے؟ اللہ اکبر۔ اور آج تک مجھے کوئی ایک ایسا بندہ بتائیں جو تاریخ کے اندر امر ہو چکا ہو، جس کا نام زندہ ہو کہ یہ جناب بڑا کمال کا کونسلر تھا جی، انہیں بڑی قوم دی خدمت کی تھی۔ میں آپ کو لاکھوں اللہ کے ولیوں کے نام بتا سکتا ہوں جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی خاطر اپنے آپ کو فنا کر دیا، فنا فی اللہ ہو کے اس دنیا سے گئے، نام آج بھی ان کے زندہ ہے۔
یہ ایک موٹی سی مثال ہے آپ کی شہر میں لاہور میں، حضور سیدی علی بن عثمان الحجویری المعروف حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، 978 سال ہو چکے ہیں، 1000 سال کے قریب ہو گیا ہے، نام آج بھی زندہ ہے۔ ہاں جی، اس سورہ مبارکہ کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں یہ پیشن گوئی کی گئی ہے کہ بہت جلد اس کائنات اور انسان کی ذات میں موجود راز پوشیدہ جتنے بھی ہیں وہ اللہ ظاہر کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ آج آپ دیکھیں نا جی، حضور کی بلا آپ کے جسم کے اندر کتنی وینز ہیں وہ سارا پتہ ہے جی، یعنی ہم اپنے جسم سے ایک وہ نکالیں نا جی، ناڑ نکالیں، وین نکالیں، تو اس کو لمبا کریں تو یہ کہاں تک جائے گی؟ یہ چاند تک پہنچ جائے گی۔ اتنا میرے رب نے ہمارے اندر وینز کا جال بچھا کے رکھا ہوا ہے، اس کو ایسا سیدھا کیا جائے نا تو چاند تک پہنچے، کروڑوں میل لمبی وینز اللہ نے، یہ نظام، یہ جو ہماری اتنی کھوپڑی ہے، اتنی سی اینی جی کھوپڑی، اس کے اندر کتنی قوت اللہ نے رکھی ہے، 86,000 سپر کمپیوٹروں کی قوت اللہ نے اتنی کھوپڑی میں رکھ دی ہے۔ اب یہ سارے کے سارے راز اللہ کہتا ہے میں قیامت سے پہلے ظاہر کروں گا، نہ صرف یہ بندے کے راز ظاہر کروں گا بلکہ زمین کے اندر جو پوشیدہ خزانے ہیں وہ بھی ظاہر کروں گا، جو فضائیں ہواؤں میں خزانے ہیں وہ بھی ظاہر کروں گا۔ لو جی، میں نے ایک پلینٹ دیکھا جی، وہ جو دوربین کے ذریعے جو انہوں نے بنائی ہوئی ہیں، ایک پورا کا پورا سیارہ ہیرے کا ہے، اس میں ہر وقت ہیروں کی بارش ہو رہی ہے، برف کا سیارے، سونے چاندی کے سیارے، یہ لوہا ہماری زمین کا تو نہیں ہے۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، قرآن کہتا ہے ہم نے لوہے کو نازل کیا ہے، یہ لوہا اس پلانٹ کا نہیں ہے، لوہے کے پلانٹ ہیں جو وہاں سے ٹوٹ کے اس دنیا میں اس کے ذرات آئیں، زمین میں آئیں، وہاں سے پھر ہم نے لوہے کو نکالا ہے اور اس سے پھر معدنیات اور اس سے وہ ساری چیزیں نکالی۔ یہ قرآن کا پیشن گوئی تھی 14 صدیاں پہلے۔ اللہ کہتا ہے قیامت سے پہلے ہم ہر چیز کو ظاہر کریں گے۔ دنیا نام سائنس کا لیتی ہے، میں کہتا ہوں نہیں، میرے رب کا حکم تھا اس طرح ہونا ہے، یہ میرے رب کا حکم تھا۔ پورے جتنے بھی ترقی یافتہ قومیں ہیں، ممالک ہیں، انسان ہیں، ان سے یہ پوچھو یہ سب کی سب بنیاد تمہیں کس نے دی ہے، تو بلا محالہ یہ کہیں گے کہ ہمیں اسلام سے یہ ساری چیزیں ملی ہیں۔ دلیل کے طور پر میرے پاس اللہ کا قرآن ہے جو 14 صدیاں پہلے ہر ایک راز کو کھولتا چلا جا رہا ہے، اور آج یہ سورہ مبارکہ ہے۔ لہٰذا اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن سمجھ کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔